الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، رئيس الحفل الكريم والضيوف المكرمين، إن من فضل الله علي أنه قد اتسع لي هذا المجال أن أتحدث لديكم حول الموضوع الإسلام يحتاج إلى رجال غيورين. سادتي وإخواني، من الأمر المشاهد المعلوم أننا معشر المسلمين على هوان وذل ومسكنة في العالم كله، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ويرثي له العلماء وينطق به الدعاة ويخطب حوله الخطباء والفصحاء، وهذا أمر سافر يكتب له الكتاب والأدباء، وكل من العلماء والدعاة والكتاب يقدمون أسبابا وعلاجا لدفع هذا التخلف والهوان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اما بعد، حاضرین محترم، میرے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ رفیق محترم نے بزبان عربی جس حساس و اہم موضوع کو چھیڑا ہے اس کی عکاسی و غمازی میں اپنی مادری زبان میں آپ حضرات کے سامنے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اسلام کے غیور فرزندوں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آج مسلمان ہر چہار دانگ عالم میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پستی و خواری کے دلدل میں دھسے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی اس حالت زار کو دیکھ کر علماء ترس کھا رہے ہیں، خطباء فصحاء اس عنوان پر لب کشائی کر رہے ہیں، اور یہ لوگوں کے درمیان ایک ایسا امر دائر ہے جسے قلمکار اور ادباء لکھے جا رہے ہیں۔ علماء داعیان قلمکاروں میں سے ہر ایک اس پستی و خواری کے قعر سے نکلنے کے اسباب و عوامل پیش کر رہے ہیں۔ أيها الأفاضل، فمنهم من يقول إن الدعوة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له سر أصيل، ومنهم من يقول إن إشاعة التعليم الإسلامي له علاج أصيل، ويستدل استدلالات قويمة متينة حول هذا الموضوع، ومنهم من يقول إن إقامة الخلافة الإسلامية له قوام عتيد، ومنهم من يقول إن النشر من شبكة المدارس الإسلامية على نطاق واسع له ركن عظيم، ومنهم من يقول إن قيام الحركات الإسلامية السياسية والتعليمية الجهادية له تأثير كبير، وما إلى ذلك من الآراء والأفكار التي نسمعها ونقرأها عن طريق الصحف الدينية والخطب الرقيقة الإسلامية بين آونة وأخرى. چنانچہ ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کو عام کرنا اس رذالت و خساست کو دور کرنے کا اصل علاج ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اس کا اصل راز ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں کہ یہ لوگ یہ باتیں اپنی جیب سے کہہ رہے ہیں، بلکہ اس پر مضبوط و مستحکم دلائل پیش کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت اسلامیہ کو قائم کرنا اس پستی و خواری سے نکلنے کا بنیادی سبب ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کے جال کو پھیلا دینا اس کا انتہائی اہم رکن ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست اسلامیہ کا قیام اس کے لیے بڑا مؤثر عمل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے آراء ہیں جنہیں ہم اخبار و رسائل اور انٹرنیٹ کے واسطے سے روزمرہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ أيها المستمعون الكرام، نحن نسلم هذه الآراء القيمة، ولكن الإسلام لا يحتاج إلى وسائل مادية مزخرفة، إنه لا يحتاج اليوم إلى آراء آفاقية، إنه لا يحتاج اليوم إلى المظاهر الخداعة الخلابة، إنه لا يحتاج اليوم إلى الطاقة المادية من القنابل والدبابات والصواريخ، إنه لا يحتاج اليوم إلى الحكومات الإسلامية، إن الإسلام لا يحتاج إلى مخططات عظيمة. سامعین با تمکین، ہم ان مضبوط و مستحکم اور عمدہ آراء کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آج اسلام کو ضرورت نہیں ہے
آراستہ و پیراستہ مادی وسائل کی، بڑی بڑی آرا کی، بالفریب دھوکے باز مناظر کی اسلام آج محتاج نہیں ہے۔ مادی طاقتوں کا، چاہے وہ بم ہو، ٹینک ہو، راکٹ ہو یا سیارے، اسلام آج محتاج نہیں ہے اسلامی حکومتوں کا اور نہ ہی بڑے بڑے منصوبوں اور پلاننگ کا۔ أيها المستمعون الأفاضل، كل شيء من هذه الوسائل والتحقيقات والطاقة المادية يتوفر لدى جمهور المسلمين والحكومات الإسلامية، بل إن الإسلام اليوم يحتاج أولا وآخرا، بداية ونهاية، ظاهرا وباطنا، إلى التعاليم الإسلامية النقية البيضاء، وإلى المراشد النبوية الغراء، وإلى المناهج الدينية الوضاء، وإلى السلوكيات الأبدية السرمدية التي أشار إليها الدستور الرباني الذي نزل من فوق 7 سماوات فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأشار إلى سر النجاح والفلاح فقال: وعلى الله فليتوكل المتوكلون وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وذكر في سطوره البدائية وصف المتقين فقال بأسلوب قوي مؤثر جذاب: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأحيانا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وتارة يشترط فيقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فيا إخواني، اسلكوا هذا المسلك القويم الحقيقي وفيه نجاحنا وفلاحنا. فاسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا العمل العظيم. وأكتفي بهذه الكلمات. معزز سامعین کرام، یہ تمام کی تمام چیزیں، اسباب و وسائل، مادی طاقتیں، گہری تحقیقات مسلمانوں اور اسلامی حکومتوں کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، بلکہ آج اسلام کو ضرورت ہے اول تا آخر، ابتدا تا انتہا، ظاہراً و باطنا، شاف و شفاف اسلامی تعلیمات کی، واضح و معلوم نبوی راستوں کی، روشن دینی طریقوں کی اور ان ابدی و سرمدی مناہج و طرق کی جس کی طرف دستور ربانی یعنی قرآن کریم نے اشارہ فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی پوری انسانیت خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو سچائی اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. اور اسی کی کامیابی اور کامرانی کے راز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. اے پیغمبر، آپ بھروسہ کیجئے اس زندہ ذات پر جس کو موت نہیں آئے گی اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. اس کی ابتدائی سطروں میں پرہیزگاروں کے وصف کو ذکر کرتے ہوئے نہایت ہی نرالے اور پرزور اسلوب میں فرمایا: اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی جانب سے صحیح راستے پر گامزن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. کبھی شرط لگا کر فرمایا: ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کہ مسلمانوں، نہ تم کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہے تو تم ہی سر بلند رہو گے. لہٰذا عزیز دوستو، اس حقیقی اور معتدل راستے پر چلو، اسی میں ہماری فلاح و بہبودی کا راز مضمر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امر عظیم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.